مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، اسلام کا جو سیاسی سٹرکچر ہے پولیٹیکل، کئی لوگ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں الماوردی یا غزالی کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ روح ہے، اگر آپ کی سیاست مملکت ٹھیک ہوگی تو معاشرت باقی ساری چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ یہ نہیں کہ مسجدیں عبادات چلتی رہیں نظام مملکت جیسا بھی۔ تو امام نے اسلام کی روح اور اس کی بنیاد کے لیے قربانی پیش کی ہے کہ نظام مملکت ٹھیک ہوگا تو باقی چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ تو کیا کہتے ہیں راہ عزیمت کا اتنا سفر، ایک طرف کہتے ہیں کہ میں نظام بچانے کے لیے، دوسری طرف کہتے ہیں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تو کیا آبجیکٹو تھی؟ جی دیکھیں عباس صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس بہت اہم موضوع پر اظہار خیال کے لیے دعوت دی ہے، اور پھر سنو ٹی وی کا بھی بہت شکریہ کہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کراتے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے جو سٹیپ اٹھایا اور جو مقاصد بیان کیے وہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں۔ اور جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور یہ کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ کروں، جو حق ہے اس کا احقاق کروں، جو باطل ہے اس کا ابطال کروں۔ تو اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو عزیمت کا سفر ہے، دیکھیں یہ گنجائش بہرحال ہر جگہ پر قرآن کے اصولوں، سنت کے اصولوں، دین کے اصولوں میں موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ رخصت پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن عباسی صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ بعض جگہوں پر رخصت پر عمل کرنا بہتر ہوتا ہے، اور بعض اوقات عزیمت پر عمل کرنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر امام عالی مقام علیہ السلام جو ہے وہ رخصت پر عمل کرتے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے، تو پھر ایک یعنی عزیمت کا سسٹم ہی ختم ہو جاتا پھر۔ اسی لیے جن لوگوں نے اس وقت امام عالی مقام کا ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے رخصت کے پہلو کی طرف گئے، رخصت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن باطل کے خلاف جب آپ رخصت پر عمل کرتے ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے واقع حرا کی صورت میں کانسیکوینسز ہوئے۔ مدینے میں جو ہے 3 دن کے لیے جو مدینے کو مباح قرار دیا گیا، وہاں پہ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ کے ان کے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر یہ لوگ جو ہیں وہ رخصت پر عمل نہ کر کے امام عالی مقام کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یہ صورتحال یہ بھی ہے کہ میں میری بات جبرن بیعت لی گئی تھی، بعد میں توڑ دی۔ دیکھیں یہی تو رخصت ہے نا، یہی تو رخصت ہے کہ آپ کھڑے ہو جاتے۔ حضرت امام عالی مقام تو نہیں کھڑے ہوئے، آپ کے جانثاران تو نہیں کھڑے ہوئے۔ اسی لیے میں نہایت معذرت کے ساتھ ایک گزارش کروں گا کہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ خلافت و ملوکیت میں جو ہے وہ یہ بڑی اہم بات کی کہ بات یہ نہیں ہے کہ حضرت امام عالی مقام جو ہے وہ کیوں کھڑے ہوئے، اور بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے انہوں نے امام کا ساتھ جو ہے وہ کیوں نہیں دیا۔ تو صورتحال بگڑی کب ہے کہ جب حضرت امام عالی مقام کا ایک مختصر سا عزیمت کا قافلہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد تو راستے بالکل جو ہے نا وہ صاف ہو گئے۔ اس کے بعد تو پھر نہیں دیکھا گیا کہ حضرت یعنی حضرات صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، ان کی شان و شوکت کیا ہے۔ دیکھیں وہ عظیم لوگ تھے، خیر القرون کے لوگ تھے۔ اور یہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا، امام پاک کی شہادت ہوئی نا، آپ نے عظمت کی بات کی، اب دیکھیں اس کے بعد نواسہ ابو بکر کے ساتھ کیا ہوا؟ میں یہی عرض، اس کے بعد آپ پوری تاریخ آپ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجاج نے کہا کہ میں نے تیرے بیٹے کی دنیا تباہ کر دی، اسماء بنت ابی بکر نے کہا دنیا و آخرت تباہ کر دی میرے بیٹے نے۔ جی اسی وجہ سے تو آپ نے کیا کہا، موت کو جو گلے لگاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، اور موت کو حضرت امام عالی مقام نے گلے لگاتے ہوئے فرمایا انی لا ارا موتن الا سعادتن، کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، والحیات مع الظالمین الا برمن، کہ میں یعنی ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو جو ہے وہ ظلم سمجھتا ہوں اور تباہی اور بربادی سمجھتا ہوں، اور وہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام کا جو قیام کا مقصد تھا، اس قیام کے مقصد میں اگر
جو ہے وہ ساتھ دیا جاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یزید کو جو ہے وہ امور حکومت دینے کا ایک غلط فیصلہ ہوا تھا، اس فیصلے پر بھی پھر اتنے نقصانات نہ ہوتے۔ حضرت امام عالی مقام نے اپنے جان نثار صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ثابت کیا کہ میں جو ہے واحد اس روئے زمین پر ہوں جو اس دین کا نمائندہ ہوں، اور آپ خاموش نہیں رہے۔ اس لیے نہیں رہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ اگر اہل حق جو ہے وہ حق بات کرنے سے خاموش ہو جائیں تو باطل تو یہی تصور کرے گا کہ وہی حق پر کھڑا ہے۔ آپ نے احقاق حق فرمایا ہے اور اپنی جو ہے وہ خون کا نذرانہ پیش کر کر، اپنے جان نثاروں کا نذرانہ پیش کر کے آپ نے ہمیشہ کے لیے جو ہے قرآن مجید، سنت رسول اور دینی اصولوں اور ضابطوں کو جو ہے وہ آپ نے محفوظ کر لیا۔ تاریخ ایک ایسے دورائے پہ کھڑی ہے آج کہ امت کے لیے غزہ کربلا ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایران نے استقامت دکھائی اور بتا دیا کہ وہ ریوائیول، وہ لیگیسی آج بھی کربلا کی موجود ہے۔ 10 گنا بڑا دشمن اس کو ناکو چنے چبا دی، اب ٹیبل پہ آ گئے سائن کرنے پہ، ٹھیک ہے، سارا اسلحہ سب کچھ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کربلا کے اثرات موجود ہیں، وہ 72 جانثاروں کا خون آج بھی بول رہا ہے، کبھی غزہ میں، کبھی کشمیر میں۔ دنیا کے جس خطے میں مظلوم جب اٹھتا ہے، اس کو آزادی ملتی ہے یا فتح ملتی ہے تو یاد ہمیں کربلا کی آتی ہے۔ جی، میں 2 جملے ذرا پیچھے کہوں گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ رخصت پر بھی عمل کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، شرعی اصول ہے اور دینی اصول ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتائج اس کے کیا نکلے ہیں۔ اگر نتائج درست نکلے ہیں تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ نتیجہ جو ہے درست نکلا ہے، اس وجہ سے رخصت پر عمل کرنا جو ہے وہ درست تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں امام عالی مقام علیہ السلام کا جو سٹینس تھا اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق ہے، وہ پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کوئی حکمران نہیں بنایا۔ اس یزید کو جو حکمران بنایا گیا اس وقت تو بہت جلیل القدر صحابہ کرام جو ہے وہ موجود تھے، اور یہ کوئی شخصی بات تو تھی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ خلیفہ نہیں بنایا، ابو بکر صدیق نے نہیں بنایا، سیدنا عثمان غنی نے نہیں بنایا، اور اسی طرح جو ہے وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کسی بھی خلیفہ راشد نے جو ہے وہ نہیں بنایا۔ اور پھر کیا کیا ایسی چیزیں تھی کہ یزید کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا گیا، حکمران بنایا گیا، یعنی خلافت کی بات کرنا، خلافت کا نام دینا خلافت تو امام حسن المجتبی کے 6 ماہ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی اہلیت نہیں بنتی تھی، اس کو ایسے مقام پر جو ہے نا وہ بٹھا دیا گیا۔ جہاں تک غزہ کا تعلق ہے، دیکھیں کربلا کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ کربلا کے ساتھ عشق کا جذبہ موجود ہے، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی مکتب فکر کے ہوں، جو اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں وہ کبھی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے۔ آپ نے لبنان کو دیکھا، آپ نے غزہ کو دیکھا، آپ نے اسلامی جمہوری ایران کو دیکھا، جہاں جہاں آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ حسین ابن علی کا جو ہے وہ آپ کو پرتو نظر آئے گا۔ مودی کا ہندوتوا کے خلاف ہندوتوا بالکل۔ اب دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے مجاہدین اور ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ دے رہے ہیں، ان کے سامنے کس کا اسوہ ہے؟ اسوہ شبیری تو ہے، یعنی حضرت امام عالی مقام کا اسوہ ہی تو ہے، اور ان کے سامنے جو ہے وہ جو ہمارے نوجوان، ہمارے افواج کے نوجوان جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، ان کے سامنے کس کا یہ بھی اسوہ شبیری ہے؟ نہیں، یہ میں آپ کو کہوں اسوہ قاسم ابن حسن ہے، کہ جب جو ہے وہ رات کی تاریکی میں جب آپ نے ذکر کیا کہ چراغ گل کر دیے گئے، اس کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ باقی سارے موجود ہیں، سیدنا امام عالی مقام نے پھر انہیں خوشخبری سنائی کہ کل تم سب شہید کر دیے جاؤ گے۔ حضرت قاسم ابن حسن نے کہا چچا جان میں بھی شہید کر دیا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی چچا جان میں موت کو شہد سے شیریں سمجھتا ہوں،
شہد سے میٹھا سمجھتا ہوں۔ تو یہ جو مکتب حسینی ہے وہ موت کو جو ہے وہ شہد سے بھی میٹھا سمجھتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، جو اہل بیت اطہار کے ماننے والے، اور وہ جو جانتے ہیں کربلا کا جذبہ جو ہے وہ کیا تھا، کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اس جلیل القدر فرزند نے کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے جو ہے وہ غلاموں کی طرح بھاگوں گا نہیں، اور میں ذلیلوں کی طرح تمہارے سامنے دستے بیعت دراز نہیں کروں گا، میں وہ کروں گا کہ جو حق ہے، اور آپ نے حق پر جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ آج بھی غزہ میں ہمارے جوان اگر لڑ رہے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اگر ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے یعنی ظلم و ستم ادھر سے ہو رہا ہے، ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے عوام الناس شہید ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ اسوہ حسینی پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا یہ خوارج کی جو میں خوارج کو یزیدی لشکری سمجھتا ہوں، سیدھی بات ہے، آئیڈیالوجیکلی جیسے ہم نے کہا جبر سے اپنا منوانا، بات یہ بھی جبر سے ہے، یزید بھی منوانا چاہتا تھا۔ کریم آقا کا وزڈم دیکھیں، ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین، ہر عالم کے لیے، یہاں اتنا سخت ہے کلابہم النار۔ تو میں سوچ رہا تھا یا رسول اللہ آپ نے دنیاوی کتا کیوں نہیں کہا جہنمی کتا، یعنی اس کتے کا بھی اطلاق ہے، اس سے بھی نسبت نہ ہو، یعنی خوارج اتنے بدترین ہیں، شر الخلائق، ورسٹ آف دا کریشن، ڈاگز آف دا ہیل۔ تو آج افواج پاکستان ان یزیدی جہنمی کتوں سے لڑ رہی ہے، یا کیا یہ کہنا درست ہے یہ یزیدی جہنمی کتے؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ ظلم و بربریت انہوں نے کی تھی، حضرت امام عالی مقام اور آپ کے آوان و انصار کے سروں کو جو ہے وہ ان کے اجسام سے کاٹ کر نیزوں پر جو ہے وہ بلند کیا تھا اور توہین کی تھی، آج بھی جہاں کہیں ہمارے افواج پاکستان کے جو جوان جو ہے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، ان کی باڈیز ہاتھ میں آ جاتے ہیں، وہ ان یزیدیوں سے کم سلوک ان جو ہے وہ شہیدوں کے ساتھ نہیں کر آئی ہیں گردن۔ جی بالکل، آپ نے جو ہے نا وہ ماضی بعید میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے شہیدوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال بھی کھیلا جو ہے نا وہ، یعنی اس طرح بربریت جو ہے وہ پوری آپ دیکھیں تو پوری انسانی تاریخ میں آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ تو یہ بدترین مخلوق ہے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ دونوں کو، یہ کسی کو نہیں سمجھتے، اپنے علاوہ جو ہے یہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کا جو دونوں کا اس پہ ہے کہ کسی کو مسلمان نہیں کسی کو مسلمان نہیں سمجھے، ایون کہ جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں، یعنی جو ماضی میں پروموٹر تھے، ایک جو ہے نا وہ سیکٹ پر جو پروموٹر تھا، ان پر بھی انہوں نے جو ہے کفر کے فتوے بھی لگائے ہیں اور اٹیکس بھی کیے ہیں ان پر، جی یعنی دہشت گردانہ اٹیکس بھی کیے ہیں۔ اس لیے یہ صرف اپنی فیور کے لیے کوئی چیزیں کہیں سے اگر لیتے ہیں، مسلمان ان کو بھی نہیں سمجھتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اعلیٰ حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو جہاد تو افضل و اعلیٰ ہے، لیکن خوارج کے جو جہاد ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ جہاد ہے۔ یعنی خوارج کے ساتھ آج جو ہمارے افواج پاکستان جہاد کر رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان بدبختوں کے ہاتھوں سے جو قتل ہوگا وہ اعلیٰ ترین شہید ہوگا، اور جو ان کو قتل کرے گا وہ اعلیٰ ترین مجاہد ہوگا۔ جہنم کے 3 دروازے غالباً خوارج کے لیے مختص ہیں حدیث کی روح سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آج جو جہاد ہو رہا ہے، اس جہاد کی ہم علماء کرام کو بھی، آپ لوگوں کو بھی، اور تمام جتنے بھی سفیر آف لائف ہیں ہماری اس پاکستان میں سیکٹس ہیں، وہ سب کو جو ہے وہ ان افواج پاکستان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، یہ امن کے قیام کے لیے، امن کے قیام کے لیے۔